السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی۔ ناظرین، آج کل امریکہ کے اندر مختلف الیکشن ہو رہے ہیں، پرائمری الیکشن ہو رہے ہیں۔ نومبر میں جا کے ایک دفعہ پھر امریکہ کے اندر مختلف جگہوں پر الیکشن ہوں گے۔ بہت سارے پاکستانی جو ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے پورے امریکہ سے، اور ہماری جہاں جہاں پہنچ ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو ان لوگوں سے ملاقات کروائیں، ان لوگوں کا بتائیں کہ آخر ان کی جدوجہد جو ہے وہ کام آئی 11 ستمبر سے پہلے اور اس کے بعد آج تک جس طریقے سے محنت کی ہے پاکستانیوں نے، امریکن پاکستانیوں نے امریکن پولیٹکس میں داخل ہونے کی، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اور آج ایک مثال ہمارے ساتھ جو ہے محمد عارف صاحب موجود ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر کے لیے جو ہے وہ لیفٹیننٹ گورنر کے لیے جو ہے وہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور سیکنڈ نمبر پر ہے، اپنی سٹوری خود سنائیں گے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا۔ شکریہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیں کہ سب سے پہلے ہم آپ سے آپ کی کامیابی کا جو آخری سفر ہے بعد میں پوچھیں گے، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیوں لگا کہ ایز اے پاکستانی امریکن جو ہے آپ کو پولیٹکس میں، امریکہ کی پولیٹکس میں جو ہے آنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر یہ بات شروع کریں تو ہمارا ریلیجن یہ کہتا ہے کہ آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کے ساتھ لائل ہوں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ترقی میں شامل ہوں، ایجوکیشن لیں، بزنس کریں، ٹیکس پے کریں اور ان کے ساتھ ہر طریقے سے کوآپریٹ کریں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کنٹری میں 31 سال سے ہوں۔ تو اگر ہم ان کا جو بینیفٹ ہے وہ لے لیں گے، اور جو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اب ٹائم ہے کہ ہم لوگوں کو سرو کریں ریگارڈلیس آف دیئر بیک گراؤنڈ، چاہے وہ ریلیجس ڈفرینسز ہیں یا کلچرل ہیں، لینگویج ہے، لیکن ہمیں یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے کہ ہم لائل رہیں اور کنٹری کے لوگوں کی خدمت کریں، ان کے کسی بھی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوں۔ تو یہ انسانیت کا سبق ہمارا ریلیجن دیتا ہے، تو یہ وجہ تھی۔ اور دوسری ریزن یہ تھی کہ مختلف طریقے سے اسلامی فوبیا کا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے پوری دنیا میں، تو امریکہ از آن ٹاپ آف دا ہول ورلڈ۔ تو ہمیں یہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ہماری یوتھ آگے آئے اور یہ بتائے کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس۔ اگر کوئی انسان غلط ہوتا ہے تو وہ کسی بھی ریلیجن کی بیک گراؤنڈ سے ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان یا اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ نہیں سکھاتا کہ وہ کسی قسم کا ٹیررزم یا ایکسٹریمزم کریں، بلکہ پیس کی بات کرتا ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی، جیسے دوسرے ریلیجن بات کرتے ہیں ویسے ہی اسلام ہے۔ تو ہمیں یہ آگے آ کر یہ ہمارے پہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتائیں ہم کون ہیں اور ہمارا ریلیجن ہمیں کیا بتاتا ہے اور انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اچھا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ انکریج ہو۔ اچھا، آپ نے بڑا اچھا آپ نے بیسک ایک پوائنٹ بتایا کہ کیا وجہ تھی آنے کی آپ کی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اس پولیٹکس میں آئے تو آپ کو لگا کہ ڈسکرمنیشن ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں امریکہ کے اندر میں بھی کافی عرصے سے ہوں، ہر اسٹیٹ میں مختلف لوگ مختلف طرح جو ہیں وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں، اور جیسے فلوریڈا میں ہیں تو بہت سارے مسلمان ہیں لیکن کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے ساتھ ایک سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ تک رجسٹریشن نہیں کراتے، اور ان ساری چیزوں کو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ان چیزوں کا پتہ ہوگا، اور آپ کی کوشش ہوتی ہوگی کہ کم سے کم آپ مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو کہیں کہ بھائی کم سے کم اپنا ووٹ تو رجسٹر کراؤ۔ تو جب آپ پہلی دفعہ آئے تو کس پوزیشن پہ آپ نے جو ہے کس طریقے سے پولیٹکس میں قدم رکھا، کون سی پوزیشن سے؟ دیکھیں، آپ کی پہلی بات کا میں جواب دیتا ہوں کہ لوگ ووٹ میں رجسٹریشن نہیں کراتے یا وہ مس انفارم ہوتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو میک اینی ڈفرینس، جو کہ ایک غلط چیز ہے۔ ایوری ووٹ کاؤنٹس، یو نو دیٹ۔ تو ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اور اس میں صرف پاکستانی امریکن کی بات نہیں ہے، وی ہیو ٹو ٹیک آل مسلم امریکنز اینڈ وی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ دے ہیو ٹو پارٹیسپیٹ، ان کو آنا ہے اس پولیٹیکل پروسیس میں۔ ہم بزنس کرتے ہیں، ہم ایجوکیشن لیتے ہیں، ہم ہر سیکٹر میں کامیاب ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم محنت کرنا چاہتے ہیں اور محنت کرنا جانتے ہیں۔ ہمیں یہاں اپرچونٹی ملی ہے تو ہماری یوتھ کو انکریج کرنے کے لیے یہ ہمارا فرض ہے، وی آر لائک فرسٹ جنریشن فرام پاکستان، کہ ہم ان کو انکریج کریں کہ دے آر ناٹ لیسر دین اینی باڈی اینڈ دے کین ڈیفینیٹلی اچیو دیئر گولز۔ تو میں نے پیس اینڈ فریڈم پارٹی کو جوائن کیا
آفٹر سپٹمبر 11 2001 میں اس میں کام کیا, لوگوں کو سرو کیا, اور بہت والنٹیئر بھی رہا, اور اس میں مجھے پوزیشن ملی ممبر کی سینٹرل اسٹیٹ کمیٹی کی. پھر بعد میں 2010 میں الیکٹ ہوا کاؤنٹی چیئر of Peace and Freedom Party. Peace and Freedom Party is one of the party on the ballot. It's a qualified party. People just know Democrat and Republican. They don't know the minor parties. So ابھی میں elected chair ہوں Peace and Freedom Party کا کرنٹ کاؤنٹی سے. اچھا, یہ پیس اینڈ فریڈم جو پارٹی ہے یہ آپ کے پورے امریکہ میں موجود ہے یا کسی خاص اسٹیٹس میں ہیں؟ دیکھیں, یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں نا, انڈیپینڈنٹ ہر اسٹیٹ میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں, لیکن دو پارٹیز ایسی ہیں جو ساری اسٹیٹس میں ہیں, 50 اسٹیٹس میں ہیں, جس میں ڈیموکریٹس اینڈ ریپبلکن ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں صرف دو ہی پارٹیز ہیں, ہر اسٹیٹ میں ڈفرینٹ مائنر پارٹیز بھی ہوتی ہیں. تو پیس اینڈ فریڈم پارٹی, گرین پارٹی, لبرٹیرین, امریکن انڈیپینڈنٹ, یہ 4 پارٹیز ایسی ہیں جو کہ مائنر ہیں اور 2 میجر ہیں. تو ٹوٹل کوالیفائڈ پارٹیز کیلیفورنیا میں 6 ہیں. کہاں پر آپ کو مشکلات آئیں, آپ کو لگا کہ, کیونکہ لازم بات ہے جب انسان پہلا اسٹیپ لیتا ہے ایسا تو نہیں ہوتا کہ فوراً ہی اس کو منزل مل جائے. منزل جو ہے وہ ہلکے ہلکے آپ کو ملتی ہے اور آپ کو کنونس کرنا پڑتا ہے, اور جو آپ کا حلقہ ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ ووٹوں کے حساب سے بھی, لیکن آپ نے ایک اچھی خاصی تعداد میں ووٹ لیے ہوں گے, تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. جی, میں سین فرانسسکو سٹی بہت مشہور ہے, کیلیفورنیا ون آف دا بگیسٹ سٹی اینڈ ویری پاپولر. اس میں میری سیکنڈ پوزیشن ہے. جو ون کیا ہیں لیفٹیننٹ گورنر کے ایلن, ان کے جو پوزیشن ہے وہ نمبر 1 ہے اور میری سیکنڈ ہے, اور جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ سب مجھ سے نیچے ہیں بعد میں. تو 6 کینڈیڈیٹس ہیں میرے سے نیچے, ٹوٹل ہم لوگ 8 کینڈیڈیٹس ہیں. لاس اینجلس کاؤنٹی میں مجھے 93,000 ووٹس ملے ہیں, مجھے 183,000 ووٹ ملے ہیں کیلیفورنیا میں. And I have done my campaign door to door. I went to different events and I participated. I was endorsed by 2 parties. Peace and Freedom Party میں تو میں کاؤنٹی کا چیئر ہوں, لیکن گرین پارٹی نے بھی مجھے انڈورس کیا. This is another minor party. So basically we have to talk to people. We have to bring their issues and we should think about people, not for the richest corporations. یہ Democrats and Republicans کا problem یہ ہے کہ they are just thinking for the richest corporation. They are not thinking people issues. And we are for the people. We are for people issues. Workers ہیں, labor union ہے, women rights ہیں, immigrant rights ہیں. So میری میجر جو کمپین کا ایک سلوگن تھا, that was immigrant rights, because California is the only state which is majority immigrants. So minority is majority in California. So we have to participate. We have to talk to the people. They love to meet candidate because these people, they just spend money. So basically their money is making their progress or their winning position or their success. So here we have talent, we have time and hard working and talking to the people, going door to door, going to different convention, different meetings. تو یہ چیز ہمیں ڈفرینس جو ہے نا لاتی ہے, جس کی وجہ سے gradually inshallah we will be successful, we will succeed one day. So that's what I was doing. ویری گڈ. میں نے آپ کو دیکھا آپ کمیونٹی میں بھی بہت ایکٹیو ہیں. ابھی جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں وہ بھی, ان کے ساتھ بھی جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے کافی نظر آیا کام کرتے ہوئے. تو یہ بتائیں کہ پاکستانی کمیونٹی کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں, ابھی ان کو کتنی محنت کرنی ہے؟ ہم نے دیکھا دوسرے ممالک, انڈیا جیسے ہے, اس کا جو ہے امریکن پولیٹکس میں بہت بڑا حصہ ہے. تو آپ کا کیا لگتا ہے کہ یہاں کی ایمبیسیز ہیں, ایمبیسڈر ہیں, وہ اپنے فرائض صحیح ادا کر رہے ہیں؟ آپ ایز اے پولیٹیشین, امریکن پولیٹیشین, کس طرح دیکھتے ہیں کہ اور پاکستانیوں کو لایا جائے؟ ہم ایک کمیونٹی ہیں, کمیونٹی کی طرح ہی ہمیں ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے. کہاں دیکھتے ہیں پاکستانی کمیونٹی کو؟ دیکھیں, جو مسعود خان ہیں وہ انوائٹیڈ تھے ایک جگہ پر, اور میں بھی انوائٹیڈ تھا ادھر. تو وی بوتھ بیسیکلی ور ان دا سیم گروپ اینڈ سیم پلیس. دے انوائٹیڈ اس. ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور وہ بزنس کمیونٹی کو, اور وہ بہت سارے جو بزنسز ہیں ان کو کوآپریٹ کر رہے ہیں. اس میں پاکستانی سر فہرست ہیں, لیکن وہ جو بھی کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. تو آئی وڈ سے آئی ول گیو ہم گڈ ریمارکس. اور
باقی آپ کا سوال یہ ہے کہ پاکستانیز کو کیا کرنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیز کو ہر جگہ پر پولیٹکس میں حصہ ڈالنا چاہیے، چاہے وہ سٹارٹ کریں اپنا رجسٹریشن سے، اور اس کے بعد پھر وہ ورکر بنیں، والنٹیئر بنیں، اور وہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو یہ مت سوچیں کہ بھئی یہ ہمارا کنٹری نہیں ہے، یہ کنٹری ہمارا، ہم سٹیزن شپ لے لیتے ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں، ایجوکیشن لیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں پولیٹکس کے اندر آتے، ہم کیوں نہیں لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے، ہم کیوں نہیں لوگوں کے کام آتے. تو انڈین کمیونٹی کی بات جہاں تک ہے تو وہ تو ہمارے سے دیکھا جائے تو سائز میں بھی 3 گنا ہیں اور سائز میں بھی بہت بڑے ہیں. بالکل. تو انڈینز کر رہے ہیں پارٹیسپیٹ، ہمارے لوگ صرف بزنس اور ایجوکیشن کی طرف دھیان دیتے ہیں، جاب کی طرف، فائنانس کی طرف دھیان دیتے ہیں، لیکن ابھی ہماری جو یوتھ نئی جنریشن ہے اس کو پالیٹکس میں آنا چاہیے. اگر وہ نہیں آئیں گے تو بعد میں بہت لیٹ ہو جائے گا. تو یہ چیز ہے کہ اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم خود اس آئس کو بریک کریں. وی شوڈ بریک دا آئس، وی شوڈ گو اینڈ ٹاک ٹو دا پیپل، وی شوڈ ٹیل دیم who we are and what we want to do, and we want to help you because this country has given us, this is our time that we participate. تو ہمیں اپنی جو یوتھ ہے اس کو آگے لے کر آنا ہے، ہمیں اپنی یوتھ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک سسٹم ہے، یہ کوئی بزنس نہیں ہے. کئی کنٹریز آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں دیکھیں ان کے بیہائنڈ رہنے کی ریزن یہ ہے کہ میرٹ نہیں ہے. تو میرٹ ہی ہے یہاں پر ہر چیز ایک پروسیس سے ہوتی ہے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. آئی اسپینڈ 30 years in politics and now I got like almost 200,000 votes. So this position individual person cannot get it. Especially you have a different background, you have different name and everything, apart from this. Anyway, this is Christian country, but majority is Christian, but they don't have any prejudice here. تو مجھے تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا ہے ہر طریقے سے، ہر لوگوں کے ساتھ. They are not prejudiced, they are very nice, they are very humble, اور بہت میرٹ پہ جاتے ہیں، سنتے ہیں آپ کی بات. They don't care کہ what is your background. They want to see what would you do for them. This is the main thing. Yes, تو بالکل. انشاءاللہ اس اپرچونٹی کو جی ہم اویل کریں گے اس کو. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی. ناظرین، ابھی لاسٹ ایئر جب میں نے ایک ٹور کیا تھا جس میں شکاگو پہ میں جا کے مختلف کینڈیڈیٹ سے ملا تھا، اٹلانٹا میں گیا تھا، فلوریڈا میں گیا تھا، بالٹیمور، میری لینڈ، اس جگہوں پہ میں گیا تھا، تو وہی میں نے دیکھا کہ اب وہ جوش و جذبہ جو ہے نا وہ ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ پاکستانی جو ہیں اب وہ گھر نہیں بیٹھ رہے، ان کو جب موقع مل رہا ہے. بس ہمارا تھوڑا سا کمیونیکیشن گیپ ضرور ہے، کیونکہ اس طریقے سے امریکن بیس ٹی وی چینلز بہت کم ہیں کہ جو ایک دوسرے کو قریب لائیں، لیکن ہمارا آپ سے یہ وعدہ تھا اور ہے کہ ہم آپ کو جو ہے ایسے لوگوں سے ملوائیں گے. جو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے کانٹیکٹ کریں. آپ کا عارف صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور ہمارے ناظرین کو بتایا کہ ہم جو ہیں اب آپ دیکھیں 200,000 ووٹ لینا از ناٹ ایزی. میں یہاں پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ہم اسکول بورڈ کی ایک لڑکی ہے، اس نے فرسٹ ٹائم 35,000 ووٹ لیے، اور اس کاؤنٹی میں لیے جہاں پر 2% بھی پاکستانی نہیں رہتے. تو یہ ہماری اچیومنٹ ہے، اور بہت ساری ابھی اس الیکشن میں بھی کافی لوگ جیتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں آپ سے ملواؤں گا. عارف صاحب، کوئی بھی ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں، کوئی بھی بات کرنا چاہیں، پلیز. میسج میرا یہ ہے کہ ہماری جو پاکستان یوتھ ہے، مسلم یوتھ ہے، ان کو آگے آنا چاہیے، ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے، ہیلپ کرنا چاہیے تاکہ وہ سرو کر سکیں نان مسلم کو. ہمیں یہ چیز کو بھول جانا چاہیے کہ ہم سکسیسفل نہیں ہوں گے. سکسیس کے لیے آپ کو ڈٹرمنٹ ہونا پڑتا ہے، یکسوئی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، اور ہمارا کنٹری یا ہمارے لوگوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے، یہاں اپرچونیٹیز بہت ہیں. تو دیکھیں اگر امریکہ کا پاکستان کے ساتھ کسی طرح کا بھی کانفلکٹ ہے تو اٹس the same thing. I will give you an example like father and mother sometimes they don't get along. لیکن جو بیٹا ہے، جو بچہ ہوتا ہے، وہ تو دونوں سے، ماں سے بھی پیار کرتا ہے، باپ سے بھی. تو سیم تھنگ، I love Pakistan and I love America. اور یہی میرا اسلام سکھاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں لوگوں کو بتانی ہے، یوتھ کو بتانی ہے کہ بیٹا کسی سے پریجوڈس نہیں کرنا، ہر ایک کے کام آنا ہے ریگارڈلیس آف دیئر بیک گراؤنڈ، اور ہمیں ایک اچھا انسان بننا ہے، کیونکہ اس سے ہم نہ صرف اپنے ریلیجن کو فلفل کر رہے ہیں بلکہ ہم انسانیت کو سرو کریں، اور انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. تو یہ میرا لیسن ہے. بہت زبردست. تھینک یو سو مچ عارف صاحب آپ کا. ناظرین، چینل دیکھنے کے لیے آپ اس کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایپل، امیزون، کسی بھی جگہ پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ کے بھی علاقے میں کوئی کینڈیڈیٹ ہے اور ہمیں نہیں پتہ ہے تو آپ ہمارا سیل نمبر، ہمارا ای میل ایڈریس، فیس بک پیج، یوٹیوب پیج، تمام سوشل میڈیا پہ کہیں بھی کیپٹل ٹی وی واشنگٹن آپ لکھیں گے آپ کو ہمارا ایڈریس مل جائے گا. عارف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اگین. اور ناظرین، انہی الفاظوں کے ساتھ عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے. تھینک یو فار انوائٹنگ می.
थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui. Capital TV Washington.